پیکٹ کا راز ہو سکتا ہے کہ عنوان سن کر آپ کو اشتیاق احمد مرحوم کا کوئی ناول یاد آ گیا ہو اور آپ نے بھی ان کے کردار کی طرح اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا ہو دھر تیرے کی یہ تو کسی جاسوسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، لیکن فکر نہ کرے اس مضمون کا جاسوسی ادب سے کوئی تعلق نہیں، البتہ اس اسرار سے تعلق ضرور ہے جو کھانوں کے بدلتے ہوئے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ آپ کسی انسان سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا میں سب سے اچھا کھانا پاکستانی کھانا ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جس انسان سے سوال پوچھا جائے وہ پاکستانی ہو اور اس نے کبھی غیر پاکستانی کھانا نہ کھایا ہو۔ ہمارے کھانے مسالے دار ہوتے ہیں، دنیا میں دیگر لوگ مسالوں کو دال، سبزی، گوشت اور مچھلی کے قدرتی ذائقے کو نکھارنے یا سہارا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پکوان مسالے نہ صرف یہ کہ جزء لا ینفک ہوتے ہیں بلکہ جس شد و مد سے استعمال کیے جاتے ہیں اس سے گوشت یا ترکاری کے قدرتی ذائقے کا وہی حشر ہوتا ہے جو حشر شادی کے دن دلہن کے قدرتی حسن کو بہت زیادہ میک اپ کے بعد ہوتا ہے۔ اور دلہن کے سنگار کی طرح ہمارے کھانا بنانے کا فن بھی ہر ایک کو نہیں آتا، اس لیے پاکستان میں جس قدر کامیاب ڈالڈا کا دسترخوان نامی کتاب ہوئی ویسی کامیابی دیوان غالب اور یوسفی کی کسی کتاب کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بچا کچا کتابی ذوق بھی اب انٹرنیٹ کی ویڈیوز کی بدولت ختم ہو گیا، لیکن ہمارے تکے، کباب، بریانی، پلاؤ، قورمہ، نہاری وغیرہ کا روایتی غذائی ذوق ابھی بھی من حیث القوم باقی و ساری ہے۔ اگر کسی کو ہماری نہاری و بریانی کی تراکیب کی تلاش ہو تو وہ پڑوسی ملک سے بھی یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے، یا ڈالڈا کا دسترخوان جیسی کتب یا زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں دانشوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی کھانوں کی تراکیب سے زیادہ پاکستانی مسالوں کے پیکٹ کی پوری دنیا میں مانگ کیوں ہے؟ پیکٹ کے مسالوں کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ جس طرح اشتیاق احمد کے ناول پیکٹ کا راز کا ہیرو انسپکٹر جمشید تیار شدہ یا ریڈی میڈ میک اپ ہر وقت ساتھ رکھتا تھا اور اس سے استعمال کر کے آنن فانن اپنی شکل تبدیل کر لیتا، ویسے ہی پاکستانی مسالوں کے پیکٹ میں ریڈی میڈ یعنی تیار شدہ مسالے تراکیب کے ساتھ سر بمہر ملتے ہیں، اور یہاں میں ان مسالہ پیکٹ کے راز پر ہی بات کروں گا۔ اب آپ چاہیں تو ران پر ہاتھ مار کے دھر تیرے کی کہہ سکتے ہیں، بشرطے ران بکرے کی یا مرغی کی ہو۔ قیام پاکستان کے بعد آج تک جتنی بھی مصنوعات پاکستان نے برآمد کی ہیں ان میں کامیابی کے حساب سے پیکٹ کے مسالے اور بالخصوص شان مسالے سر فہرست ہیں۔ دیسی اسٹور میں تو پاکستانی مسالے کے پیکٹ ملتے ہی ہیں، مگر شان مسالے آپ کو عربی کی دکانوں، اہل فارس کے فروخت گاہ، گوروں کے شاپنگ سینٹر اور یہاں تک کہ چینی اور دیگر مشرق بعید کے افراد کے تجارتی مراکز میں بھی نظر آتے ہیں۔ سر تو یہ ہے کہ پیکٹ کے مسالوں نے ہماری غذا اور ازدواجی زندگی میں انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے۔ پہلے لڑکیاں اپنے گھر کی بزرگ خواتین جیسے ماں، نانی یا دادی سے کھانا پکانا سیکھتی تھی، اب اس کی چندہ ضرورت نہیں رہی۔ آج کل کی لڑکیاں پیکٹ کے مسالوں سے ہی باورچی خانہ اور شوہروں کو چلاتی ہیں۔ گئے وقتوں میں کھانا پکانے والوں کو تقریباً ہر ڈش کی ترکیب ازبر ہوتی، کھانوں میں حسب ذائقہ، حسب موسم اور حسب استطاعت مسالے ڈالے جاتے۔ کئی مسالے اور چٹنیاں تو وقت کے وقت ہی سل پر پیس کر یا ہاون دستے سے کوٹ کر تیار کی جاتی، لیکن اب وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ ہاون دستے، سل بٹے کے استعمال اور تراکیب کو ذہن نشین کرنے کا رجحان ترجیحات اور مصروفیات کے باعث کم ہو گیا ہے۔ جہاں میاں بیوی دونوں ہی کام کرتے ہوں وہاں عمل پسند یا پریکٹیکل ہونے کے لیے ان پرانی روایتی تراکیب اور طور طریقوں سے جدا ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس مصروف زمانے میں ہر کام جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے، اس لیے عمل پسند لڑکیوں اور روشن خیال لڑکوں نے پیکٹ کے مسالوں کو دل و جان سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ رویے اور عمل سے مشغول بھی کر دیا ہے۔ پیکٹ کے مسالوں سے کھانا پکانا سہل اور تیز رفتار ہو گیا ہے، کیونکہ جو چیز آپ پکانا چاہیں اس کے من جملہ مسالے اور ترکیب ایک ہی بند پیکٹ میں مل جاتے ہیں، صرف گوشت ترکاری کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیاز کو باریک کاٹنے کا عمل اور اسے بھوننا اب بھی پڑتا ہے، جس سے مجھ جیسوں کی جان جاتی ہے، بلکہ خود اعتمادی بھی متزلزل رہتی ہے، کیونکہ ہم مرد حضرات جتنی بھی باریک پیاز کاٹ لے ہماری بیگمات کو یہی شکایت رہتی ہے کہ پیاز بہت موٹی موٹی کاٹی ہے۔ اوپر سے پیاز بھوننے کے لیے گاہے بگاہے ہانڈی میں چمچہ چلانا، اس کا دھیان رکھنا کہ پیاز نہ تو کچی رہے ہو نہ ہی جل جائے، یہ سب بڑا مشکل کام ہے جس کا تدارک پیکٹ کا مسالہ نہیں کر سکا۔ اس مشکل مرحلے کا آسان حل شان، نیشنل، نسیم احمد جیسے پیکٹ مسالہ کمپنیوں کو نکالنا ہی پڑے گا۔ ویسے شان جیسی مسالہ کمپنیوں نے ایک اہم دینی کام بھی کیا ہے۔ ان پیکٹ کے مسالوں سے نہ جانے کتنوں کے امور خانہ داری کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ ان پیکٹ کے مسالوں سے اناڑی بھی کھلاڑی دکھائی دیتا ہے اور بد سلیقہ پر سلیقہ مند کا گمان ہوتا ہے۔
اللہ پردہ قائم رکھے، آمین۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پیکٹ کے مسالوں کے سامنے اچھوں کی دال نہیں گلتی۔ اس تناظر میں شان مسالوں کے لیے اشتہاری عبارات میں تجویز کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایڈورٹائزمنٹ سلوگن جو ہوتے ہیں، جن کے شوہر ہوں بھولے بھالے ان کو کھلائیں شان مسالے، شان مسالے پھوڑ خواتین کی اولین پسند۔ پیکٹ کے مسالوں سے بنے کھانے لذت میں دادی یا نانی کے کھانے کی یاد ہرگز نہیں دلاتے، لیکن ہاں کھانا بس ٹھیک ہی بنتا ہے اور پیکٹ مسالے سے بنے کھانے کا معیار خراب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شان کے کاروبار میں برکت اور دیسی گھرانوں میں ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ صاحبوں صرف گھرداری ہی نہیں بلکہ دیار غیر میں کئی پاکستانی ریستوران بھی شان مسالوں کے بلبوتے پر چل رہے ہیں۔ یہاں پر باہنر پاکستانی باورچی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کا ایک آسان حل شان مسالے ہیں، لہذا مجبور و شوقین حضرات انہی شاندار ریستوران میں جا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اردو سمیت دنیا کی کئی زبانوں میں یہ کہاوت ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے معدے یا پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو کوئی اسمارٹ فون یا نیویگیشن سسٹم نہیں بتا سکتا۔ البتہ پیکٹ کے مسالے اس راستے کی کھوج میں بہت معاون رہتے ہیں اور دہن تا دل براستہ شکم کا نقشہ لیے ہوتے ہیں، بلکہ نسخہ سر بمہر کیے ہوتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب کوئی بد مزاج شوہر اپنی بیوی کو یہ طعنہ نہیں دے گا کہ میری امی کا ہاتھ کا کھانا تمہارے بنائے ہوئے کھانے سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ اب شوہر کی ماں، بہن، بیوی اور ساس سبھی شان مسالوں سے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ چند نسلوں کے بعد پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی ذائقے پر اجماع ہوگا اور وہ ہے شان مسالے کا ذائقہ، یعنی خوراک میں ہمارا نیا گولڈ سٹینڈرڈ یا طلائی معیار۔ یہی نہیں بلکہ پیکٹ کے مسالوں نے مختلف علاقوں کے مشہور کھانوں کو سب سے متعارف کرایا اور دسترخوان کی زینت بنایا ہے۔ قومی یکجہتی کی یہ ادا دیکھیے کہ اب سندھ کے لوگ کشمیری روغن جوش اور خیبر پختونخوا میں بیٹھے حضرات بآسانی کراچی بیف بریانی بنا اور کھا سکتے ہیں۔ کھانے اور پینے کا شوق پوری قوم کو ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پوری قوم کو کھانے کا شوق زیادہ ہے اور پینے کا شوق صرف شوقین مزاج کو ہے۔ اور کھانا پینا واحد تفریح ہے جسے اب تک کسی نے حرام قرار نہیں دیا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ موجود نہیں۔ امت کے اختلاف ہے کافی امور پر، امت کا اتحاد ہے ٹکے کباب میں۔ ایسی بالواسطہ ملی یکجہتی کے لیے تمام پیکٹ کے مسالے بنانے والی کمپنیاں بشمول شان کمپنی مبارکباد کے مستحق ہیں اور پیکٹ کے مسالوں کو ان کی خدمات کی طرف میں کم سے کم تمغہ حسن کارکردگی سے تو ضرور نوازا جانا چاہیے۔ پیکٹ کے مسالے ہر پاکستانی کے گھر میں موجود ہیں، یہ پاکستان کی نئی پہچان ہے، بلکہ اب ہماری قومی اور ثقافتی میراث بنتے جا رہے ہیں۔ البتہ اہل سخن کو شکایت ہے کہ پیکٹ کے مسالے پر کہ شان کے پیکٹ مسالے پر مسالے کا اردو میں غلط ہجے درج ہوتا ہے۔ سواد اور بڑی ہے کے ساتھ مسالے کو مصالحہ کی طرح لکھا جاتا ہے۔ خدا جانے اس میں کیا مصلحت تھی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اب شان کمپنی کی وجہ سے لفظ مسالہ یا مسالے کا غلط املا ہی کسی حد تک رائج العام ہو گیا، بلکہ غلط العوام ہو گیا ہے۔ اہل سخن کی بات کریں تو چند برس پہلے ایک با ادب مرحوم علامہ المعروف لڈن جعفری نے کورونا یا کووڈ-19 کا علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اگر مرحوم وفات سے پہلے ہمیں کووڈ کا علاج بتا دیتے تو نہ تو ہمیں ویکسین لگانے کی حاجت رہتی اور نہ ہی اس میں شامل مائکرو چپس کا دھڑکا رہتا جو ہمارے دماغ کو قابو کر کے قومی راز اگلوا سکتے ہیں اور جن سے قورمہ پلاؤ کی تراکیب کفار کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن قاسم کے ابا کے بقول آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پیکٹ کے مسالوں کی کامیابی کا راز آپ کو معلوم بھی ہو تب بھی دشمنوں کو اس کی بھنک نہ پڑے۔ یہ ہمارا نیا قومی ورثہ ہی نہیں بلکہ قومی راز ہے، اور کبھی دشمن آپ پر یہ راز افشا کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو کہہ دیجئے میں نہیں بتاؤں گا۔